نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المولا پہ بات کریں گے۔ مولا، دوست، مددگار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور اس کی یہ دوستی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے اس کے تمام کام سمٹ جاتے ہیں، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فقر اور محتاجی دور کر دیتے ہیں، اسے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ اپنے ایسے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ دوستی ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ مولا ایک ایسا اسم ہے جو رب، مالک، سید، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام معنوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا مولا ہے، اور بندوں کو یعنی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مولا بنائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ اور حقیقت میں وہی حقیقی مولا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی دوست ہے، حقیقی مولا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے اپنی دوستی کی نفی کی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، وہ ان کا مولا نہیں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا ان لنا العزى ولا عزى لكم، بے شک ہمارے لیے عزا یعنی بت ہمارا کافی ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا مولا بن جائے، جس کا دوست بن جائے، پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی فرائض تو فرائض ہیں لیکن وہ مزید، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی اپنے فرض سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادات میں کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو گویا جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے جو ایمان لائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، علم کی طرف، اور اللہ ایسے بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، آپ کے لیے گارڈ مقرر تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم چلے جاؤ، میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے دوست۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری بعض اوقات انہیں لوگوں کی زبان سے ملتی، ان کے نیک اعمال کی بدولت، بعض اوقات خواب کے ذریعے ملتی ہے جو وہ خود دیکھتے ہیں یا پھر لوگ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس سے بڑا اعزاز کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے اور اس کی مدد فرمائے اور اس کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دے اور وہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے غم کو نہ صرف یہ کہ خوشی میں بدل دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمت اور مدد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں بندوں کے دلوں کے حال، بندوں کے ظاہری حال۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جبریل کو آپ نے بتایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فقر دور کر دیتے ہیں، اسے بندوں کا محتاج نہیں بناتے، اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا، یعنی تم میرے تو ہو کر دیکھو پھر میں کس طرح تمہارے کام سنوارتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کی محبت سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ مخلوق کے دل میں بندوں کی محبت، ایسے بندوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کی، اللہ سے دوستی کر لی، اللہ کو اپنا مولا بنا لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون،
اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جن کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ولایت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی ان کا مددگار بنا دیتا ہے اور وہ ان کو ڈھارس بندھاتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش رکھتے ہوگے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، بن مانگے بھی ملے گا، اور جو چاہو گے طلب کرو گے وہ بھی ملے گا۔ یہی ہے انعام اللہ کے دوستوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کو اپنا مولا مان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، کسی میرے دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی پھر اس کی خیر نہیں۔ ایسے بندے کی جان لیتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان ایک خاص تکلیف سے گزرے، اور جس میں اللہ کے نیک بندے بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے علاوہ، یعنی اپنے دوستوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی جو اسلام پر عمل کرے، اسلام کی خدمت کرے، اسلام کی مدد کرے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ یعنی جو لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ان کا انجام ان کی طرح نہیں ہوگا جو یہ 3 کام نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے، قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور تیسرے یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انہی میں شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی محبت پیغمبروں کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور چوتھی بات ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو امید ہے کہ میری یہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی یہ قسم بھی درست ہوگی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں کو ڈھانک دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، اپنے دوستوں پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت تقسیم فرمائی نہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے اور جو بھی کچھ اچھا ہے، وہ اس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو یہاں نظر آتا ہے، جس کی بنا پر بندے بندوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور باقی تمام یعنی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر فرمائے گا۔ پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے کر جو اس نے دنیا والوں میں تقسیم کی ہے، ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر 100 کی 100 پوری فرما دے گا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ پر ایمان لائے،
اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرے، صرف اس امید پر کہ چونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے دل بھر کے گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی یہ صفت انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنی کوتاہیوں پہ روتا ہے، پھر ان پہ معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں دعا کا حصہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے، اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح انسان جب اپنے گناہوں سے تنگ ہوتا ہے، جب اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، میں لاچاری، سستی، بڑھاپے، بزدلی، کنجوسی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، یعنی اس کو صاف کر دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کے دو دشمن اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک اس کا اپنا نفس اور دوسرے شیطان کے وسوسے، جو اسے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ گناہ کا کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرے اور اس کی دوستی سے محروم ہو، تو اس لیے وہ دعائیں کرتا کہ اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اور پھر اسی نام کا واسطہ دے کر کہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میری یہ مشکل آسان کرے تو ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، میں خشوع سے خالی دل، نہ بھرنے والے نفس، نہ نفع دینے والے علم اور نہ قبول ہونے والی دعا سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر یہ کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مولا مان لیتا ہے، پھر وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں قنوت کے لیے چند کلمات سکھائے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت بخشی، یعنی مجھے ہدایت والوں میں شامل کر لے۔ میری ان لوگوں کے ساتھ نگہبانی فرما جن کو تو نے نگہبانی عطا فرمائی۔ مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے اس شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یعنی کوئی تیرے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ تو دوستی کر لے، جس کا تو مولا ہو جائے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔
اور تو ہمارا رب بڑا بابرکت اور عظیم تر ہے، تجھ سے ہی ہم بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کو سمجھ جائے، اللہ کے المولا الحقیقی الحق ہونے کو مان جائے، تو پھر اس کی اپنی زندگی میں بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا کرے، اللہ کو دوست بنائے اور اس کی دوستی کے تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ یاد رکھیے کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں اور وہ آپ کا مولا بن جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آگے بڑھ کر اللہ سے دوستی کی جائے، وہ کام کیے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ولایت حاصل کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے، اس دوستی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کہیں قیلولہ کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ پر تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپونٹینیسلی فرمایا میرا رب، میرا مولا اللہ۔ تو وہ شخص کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ پھر اسی طرح ہمیں ہر طرح کے حالات میں، ہر مشکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت زبیر وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، یعنی اپنے بیٹے کو بلایا۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹے، آج کی لڑائی میں یا ظالم مارا جائے گا یا مظلوم، میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، لیکن مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ یعنی اتنا قرضہ ہے کہ شاید کچھ بھی نہ بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا مال فروخت کر کے میرا سارا قرض اتار دینا، اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ، یعنی قرض ادا نہ ہو تو میرے مولا سے مدد چاہنا۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ میں نے پوچھا بابا آپ کا مولا کون ہے؟ من مولا کا؟ تو انہوں نے کہا میرا مولا اللہ ہے۔ عبداللہ نے بیان کیا قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے کے معاملے میں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے یہ کہہ کے دعا کی یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا اس کا قرض دور کر دے، ان کی طرف سے قرض ادا کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی، یعنی مولا کا نام لے کر جب دعا کی جاتی تو دعا قبول ہو جاتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا مولا ہو تو پھر ہمیں اس کی طرف سے عائد کی ہوئی پابندیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ پھر اسی طرح بندہ جب اللہ کو اپنے مولا کے طور پر پہچانتا ہے تو پھر خوشی کے موقع پر بھی اسی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں
تو آپ اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں. تو بندے کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دوستی محسوس ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہو، تو پھر خوشی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح خوف کی حالت میں بھی اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم، خوف، پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے. پھر شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت طویل قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں یہ قیام اور عبادت اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بندوں کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے. مضبوطی کے ساتھ اس سے چمٹ جانا چاہیے. ہر مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صفت بیان کرتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. وَفَضْلٍ، اپنے خاص فضل سے نوازے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اس دوستی، اس تعلق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ نہیں بلکہ بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل فلاں میرے عزیز نہیں ہیں، گویا میرا ان سے نسبی رشتہ ہے، یعنی وہ میرے خون کے رشتہ دار ہیں لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہے. میرا ولی تو اللہ اور نیک مومن ہے. کیونکہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور مجھے اس عمل کی، اس کام کی محبت دے دے، اس کی توفیق دے دے جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی. انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی رہتی ہیں. بعض اوقات وہ اپنے ارادوں میں کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کسی مشکل کو دیکھ کر وہ رکنے لگ جاتا ہے، یعنی نیکی کے کام سے. کبھی نفس کی ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں. تو ایسے میں انسان کو اللہ کی صرف دوستی نہیں، اس دوستی کو مینٹین رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، یعنی ہر وقت مسلسل ایک جد و جہد کی حالت میں رہو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی حرج یعنی کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی. وفی هذا، اور اس ملت میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر تم اللہ کو اپنا مولا مانتے ہو اور اسے اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم بھی اپنے فرائض ادا کرو اور مسلسل کوشش میں لگے رہو. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے ظاہری طور طریقوں میں بھی ایسے انسان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے وہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. یعنی آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ آپ واقعی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. اور اس کے لیے انسان پھر ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق مت رکھے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے طریقوں پر چلنے لگتا ہے. اس لیے اگر انسان ایسے لوگوں سے دوستی کر لیتا ہے جن کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ دین کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ انسان کہیں ان کی طرف راغب نہ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس نام کی پہچان ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے اوپر نظر آئے، انسان کے معاملات اس کے مطابق ہوں. اور اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوستی رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان کی ہر چیز پر نمبر 1 پرائرٹی رکھتی ہے، نمبر 1 ترجیح ہے. گویا دوستی کا معیار اللہ کا تقویٰ ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے ان کے جو تقویٰ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قریبی دوست، ایک دوسرے کے خلیل، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، یعنی جن کی دوستی اللہ کی خاطر ہوگی. اور جب انسان ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو یہ ایمان کا ایسا مضبوط کڑا ہے، اس سے انسان کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ جس سے اس شخص کی زندگی میں بے پناہ تبدیلی آتی، اور پھر انسان اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے عرش کے سائے تلے جہاں انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی دنیاوی کوئی کاروباری تعلق ہوگا، بلکہ ان کا باہمی تعلق صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کا لباس نور کا ہوگا. قیامت کے دن جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، یہ خوف زدہ نہ ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر اگر کسی سے محبت ہو تو اس کو اس کی خبر بھی دینی چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے یہ بات بتائی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر جا کر اسے کہہ دو انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری کوئی بیچ میں دنیاوی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی اور مقصد یا مفاد نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہے. تو اس نے جواب دیا احبک اللہ الذی احببتنی لہ، جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے، یعنی تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت نصیب ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو اللہ کی خاطر محبت تھی، اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے لیے بہت رحیم اور شفیق تھے. ان کی یہ صفت قرآن مجید میں اس طرح آتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود.
محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں. یعنی یہ ان کی پہچان ہے، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر بہت مہربان ہے. ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے. یعنی سجدے صرف وہ سجدے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی پر اس کا اثر ان میں نظر آتا ہے. یعنی ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، ایک ہمبلنس ہوتا ہے اور ان کے رویے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کو نیکی کے راستے میں آگے بڑھاتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو اس سے روکتے بھی ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اذیت سے بھی بچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو مت ستایا کرو، انہیں آر مت دلایا کرو، ان کے عیب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے. جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بے پناہ اجر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ دور کر دے گا. پھر ایک دوسرے کی جان، عزت اور مال کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے دوست شیطان ہوتے ہیں اور پھر شیطان ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. ایسے لوگ جو شیطان ان کے دوست بنے وہ اللہ کے ذکر سے بھی منہ موڑ جاتے ہیں، وہ غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. اور جس کا ساتھی اور دوست شیطان بن جائے پھر اس کو وہ بھٹکا کر ہی چھوڑتا ہے، اندھیروں کا مسافر بنا دیتا ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، یعنی شیطان ہوتے ہیں. يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار. یہ آگ والے ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون. جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایسی دوستی انتہائی کمزور دوستی ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے. اور جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان کو دنیا میں بھی چھوڑ دیتا ہے اور آخرت میں تو وہ بہت ہی بے وفا نکلے گا. جنگ بدر کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تم مسلمانوں کے خلاف نکلو اور ان کا خاتمہ کر دو اور فکر نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، کہا میں بے شک تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس طرح شیطان نے ان کو عین موقع پر دھوکہ دیا۔ اس کے برعکس ایمان والوں کے دوست فرشتے تھے اور انہوں نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ یہی فرق ہے اچھے دوستوں اور برے دوستوں میں۔ تو غیر اللہ سے دوستی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی انسان پچھتائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اپنا مولا سمجھتا ہے، اور خصوصاً شیطان جیسے دشمن کو، تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا شیطان جن کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں، قیامت کے دن انسان اس کی دوستی پر سخت پچھتائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کیے، ورنہ تمہیں آگ لپیٹ لے گی، یعنی آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا اور تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ اس وقت انسان کیا کہے گا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، میں تو اللہ کی یاد بھول گیا اور اللہ کے احکام بھول گیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئے تھے، یعنی نصیحت آ گئی تھی۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے بے وفا ہے، اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ اس لیے انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کو نہیں، رحمان اور رحمان کے دوستوں کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا مولا سمجھے اور اسی کی طرف رغبت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔